نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل سے استفادہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے اور پسند کرنے والے حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو جب بھی کوئی اسلامی مہینہ ہوتا ہے، یعنی اسلامی مہینے کے مطابق تاریخ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے صحابہ کرام کی شہادتیں یا انتقالات یا اولیاء کرام کی ڈیتھ، اس کی کوئی تاریخ ہوتی ہے، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے یا معلومات انفارمیشن لینے کے لیے کچھ حضرات اسلامی کیلنڈر سے استفادہ کرتے ہیں جو مختلف کمپنیوں کے چھپے ہوتے ہیں، کچھ حضرات اسلامی نئے سال کی ڈائریوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور کچھ حضرات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جو مختلف جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے آلات پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم مختلف تاریخ کی کتابیں، مختلف صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اور جو ہے وہ مومنین مومنات، ان کی خاص جو حالات پر لکھی گئی ہیں، ان کو ہم نے مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے آپ کے لیے ایک دو پیج تیار کیے ہیں، تاکہ کسی بھائی کو بھی اگر پورے مہینے کے 30 دنوں کی معلومات اگر درکار ہو کہ فلاں جو ہے وہ تاریخ کو کس کا انتقال ہوا، کہ میں روزانہ اس کے لیے دعائے مغفرت کروں یا بلندی درجات کی دعا کروں، تو اس کو جو ہے وہ معلوم ہو۔ یہ ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ پورے مہینے کی ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ معلوم رہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز 1 رجب کی تاریخ کو ہوا، اور نمبر 2 آقا علیہ السلام کا معراج شریف اس مہینے کی 27 تاریخ کو جو ہے 8 مارچ 620 ہجری کو ہوا، اور پنگانہ نماز کی فرضیت شب معراج میں 27 رجب جو ہے وہ 10/9 کو 8 مارچ کو 620 کو ہوئی، اور زکوٰۃ کی فرضیت وہ بھی اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ 27 کو ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام وہ بھی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہوا۔ غزوہ تبوک اس کا بھی ذکر اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، اور 9 ہجری 27 رجب کو ملتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کا جو سریہ ہے 9 ہجری 630 کو اسی مہینے کے اندر ہوا، اور مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بھی 27 رجب کو ہوا، اور اسی طریقے سے حضرت اسید ابن حضیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بھی جو ہے اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہوا، اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال اسی مہینے کے اندر 39 ہجری نومبر 659 کو ہوا، اور اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال بھی 41 ہجری کو اکتوبر کے مہینے میں 661 کو اسی رجب کی 27 تاریخ کو جو ہے وہ ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کا انتقال، حضرت زید ابن ثابت کا انتقال، حضرت معاویہ ابن خدیج کا انتقال، حضرت اسامہ ابن زید کا انتقال، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا انتقال، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال، مالک ابن دینار کا انتقال، حضرت جعفر صادق کا انتقال، اور ایک تحقیق کے مطابق امام الائمہ امام اعظم کا انتقال اسی مہینے کی 12 تاریخ کو 150 ہجری اور اگست کا مہینہ 767 میں ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 4 شعبان المعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا عرس مقدس ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حماد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں ان کا انتقال بھی 176 ہجری اکتوبر کے مہینے میں اسی رجب کے اندر ہوا۔ حضرت موسیٰ کاظم کی وفات 5 رجب کو جو ہے 183 ہجری اور 799 کو ہوا، اور مشہور فقہ کے امام عاشق رسول امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال رجب کی آخری یعنی 30 تاریخ کو 204 ہجری میں ہوا، اور مشہور محدث صحیح مسلم کے مصنف امام ابو الحسین مسلم قشیری ان کا 25 رجب
261 ہجری کو اپریل کے مہینے میں انتقال ہوا۔ محمود غزنوی کا ملتان پر پہلا حملہ وہ بھی 25 رجب کو 396 ہجری کو ہوا، اور اسی طریقے سے امام احمد ابن محمد قادری جو مشہور کتاب فقہ کی قدوری ہے اس کے مصنف ہیں، ان کا بھی 25 رجب کو انتقال ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کا بھی 25 کو، امام غزالی کا انتقال وہ بھی 25 کو، اور جو ہے ابن خلقان مورخ کا انتقال بھی 25 کو، اور 21 رجب کی تاریخ کو علامہ عبداللہ نصفی حنفی ان کا انتقال ہوا۔ اور پانی پت کی جنگ جو ہے وہ بھی 7 رجب کو ہوئی۔ مشہور محدث مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی ان کا انتقال بھی 7 رجب کو ہوا، اور دہلی پر انگریز کا پہلا قبضہ جو ہے وہ بھی 7 کو ہوا۔ اللہ کریم ہمیں ان تاریخوں کے مطابق تمام بزرگوں کے اعیاد منانے اور اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رجب میں